ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں، جو کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم سے وقت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ انہوں نے اسے بھی پھینکا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بناؤ؟ تو فرمایا چاندی کی بناؤ اور ایک مسکال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماشے کی کم، 4.5 ماشے سے کم کی ایک انگوٹھی پہننی چاہیے۔ یہاں اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں میں بہت ساری انگوٹھیاں، طرح طرح کی انگوٹھیاں، ایک سے زائد انگوٹھیاں پہن کے پھرتے ہیں۔ بعض اوقات تو اب دور جو گزر رہا ہے، لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں بھی، خصوص شادی بیاہ کے مواقع پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی بھی پہن کے پھرتے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم کو جنتیوں کا زیور پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی کہ سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ دنیا کا زیور نہیں ہے مرد کے لیے، بلکہ یہ جنت کا زیور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مردوں کے لیے سونے کو پہننا حلال فرمائے گا۔ اب یہاں ہم دنیا میں بات کریں، دنیا میں کسی بھی مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جو کہ ایک نگ والی اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم والی، اس سے بڑھ کر کسی اور طرح کی کوئی انگوٹھی، زیور، چھلا یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اور اس کا بوال آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ وہ کبھی بدھ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جہنمیوں کا زیور ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چھلا، اس طرح انگوٹھی ایک سے زائد پہن کر جو کہ چاندی کی نہیں ہوگی، اس کا وزن چاندی کی بیان کردہ مقدار کے برابر نہیں ہوگا، آپ گناہ گار ہیں، اور اس حالت میں آپ کی پڑھی جانے والی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا اپنے آپ کو ان فیصلوں سے بچائیے، اور اگر آپ انگوٹھی پہننے کا شوق رکھتے ہیں، انگوٹھی جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا چاندی کی انگوٹھی، اس کے علاوہ نہیں، وزن میں 4.5 ماشے سے کم، اس سے زیادہ نہیں، اور ایک نگ والی، ایک سے زائد نہیں، کیونکہ جب ایک سے زیادہ نگ ہو جائیں گے تو وہ عورتوں کے لیے ہو جائے گی، مردوں کے لیے نہیں۔ لہذا اسی کو شریعت کے مطابق چلتے ہوئے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں، یقیناً اسی میں ہماری آخرت ہے۔